ایک دن ایسا ہوا، کچھ دوست احباب اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بابا جی یہ خوشبو والا بزرگ کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کے جو بدن سے ہے یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ کیا آپ 24 گھنٹے خوشبو لگا کے رکھتے ہیں؟ تو وہ آگے نظر انداز کر کے کہتے ہیں نہیں، اس بات کو چھوڑو، آپ اس چکر میں نہ پڑیں، اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش نہ کریں، کوئی اور بات ہے وہ کریں۔ لیکن وہ بزرگ، یہ جو دوست تھے، انہوں نے بار بار اصرار کیا، بار بار اصرار پر اس بزرگ نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر سنو، میں ایک امیر بندے کے پاس کام کرتا تھا، ایک امیر بندے کے پاس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اس امیر بندے نے، میرے مالک نے مجھے کچھ سامان دیا اور کہا میرے گھر جا کر دے کے آؤ۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی بندے کی واپسی جواب نہ آیا، کسی بندے کی واپسی کسی قسم کا کوئی جواب نہ آیا، تو میں سامان وہ واپس لے کر اس مالک کے سامنے پیش کر دیا کہ میں آپ کے گھر گیا ہوں، وہاں پہ دستک دی ہے، کوئی بندہ واپسی کسی بندے نے جواب نہیں دیا، تو یہ سامان آپ اپنا واپس لے لیں، یا جدھر کرنا آپ مجھے حکم دیں، میں وہاں پہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ جو اس کا مالک تھا وہ کہتے ہیں کہ کیا گھر میں کوئی نہیں تھا؟ کہتے ہیں دروازے کھلے ہیں پر گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی بندے کی کوئی آواز ہے، نہ ہی کوئی گھر میں ہے، نہ ہی کسی نے مجھے واپسی جواب دیا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں مجھے وہ مالک جو ہے کہتا ہے چلو ایسا کر، پھر اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ سامان لے جا گھر میں رکھ کے پھر واپس آ جا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں وہ میں نے سامان اٹھایا، جب میں دروازے پہ پہنچا میں نے غور سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، کیونکہ پردے کے احکام بزرگ جانتا تھا۔ جو اللہ کے پاک و ولی ہوتے ہیں نا، وہ ہر سائڈ ہر طرف نظر رکھتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے گھر میں دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہ آیا، میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق گھر میں سامان رکھنے کے لیے جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، جیسے کمرے کے اندر داخل ہوا فوراً جھٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے دروازہ بند ہو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی جو زوجہ تھی، گھر والی تھی، وہ کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کے میرے تو پاؤں سے جو ہے نیچے زمین نکل گئی، میں تو کانپنا شروع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ قدر کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ غیر محرم عورت سے پردہ میرے لیے فرض ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں تو کانپنا شروع ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے، یہ میرے ساتھ کیا ماجرا بن گیا؟ اسی کانپتی ہوئی حالت میں وہ عورت مجھے بدفعلی کی طرف بلاتی ہے، میں آگے اس بدفعلی کا انکار کرتا ہوں کہ میں اس کام پہ راضی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ غیر محرم عورتوں سے دور رہو اور بدفعلی والے کاموں میں نہ پڑو۔ تو میں اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو بی بی آپ بھی ڈریں، آپ مہربانی کریں، آپ مجھے جانے دیں، آپ مجھے اس کام میں، اس بدفعلی والے کام کی طرح مجھے نہ بلائیں۔ لیکن وہ بار بار وہ مجھے بدفعلی والے کام کی طرف بلانا شروع ہوگی، میں بار بار انکار کری جا رہا تھا۔ جب اس عورت نے بار بار میرا انکار سنا تو مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یاد رکھ، اگر تو میرے ساتھ بدفعلی والا کام نہیں کرے گا تو میں تجھے باہر علاقے میں بھی بدنام کر کے رکھ دوں گی، اور یہاں پہ بھی، یہاں سے آپ کو جیل کروا دوں گی۔
اب بزرگ فرماتے ہیں یہ باتیں سن کے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اسی پریشانی کے حالت میں اچانک میرے ذہن سے خیال آیا کہ میں نے اس بی بی کو کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے واش روم آیا، میں واش روم سے ہو کے آؤں۔ جب میں واش روم میں گیا تو وہاں سے میں نے ناپاکی اپنے جسم پہ مل لی، اور اسی حالت میں عورت کے اس بی بی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب عورت نے میرے جسم کی طرف دیکھا تو ناپاکی کو دیکھ کر وہ مجھ سے متنفر ہوئی۔ اس نفرت کی بنا پہ اس عورت نے مجھے کہا کہ آپ تو پاگل مجھے نظر آتے ہیں، آپ تو مجھے بیوقوف نظر آتے ہیں، آپ واش روم کرنے کے لیے گئے اور گندگی مل کے اپنے جسم پہ آ گئے ہیں، میرے گھر سے نکل جائیں۔ تو میں فوراً وہاں سے اپنی جان بچا کے اور اس بدفعلی والے کام سے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگ نکلا، اور ندی کے کنارے بیٹھ کے ندی میں نے غسل کیا، اپنا جسم کو پاک کیا۔ پاک کر جیسے ہی میں نے غسل کر کے باہر نکلا تو میرے جسم سے اتنی خوشبو نکلی، میں خود حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس دن کے بعد آج تک میرے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے جسم کے اوپر کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی، اور اتنی خوشبو ہے کہ جگ جانتا ہے، جگ مجھے خوشبو والا بزرگ کہہ کر پکارتی ہے، حتیٰ کہ میرے خوشبو کی وجہ سے میرے جسم سے جو خوشبو نکلتی ہے اس خوشبو کی وجہ سے میرا نام بھی خوشبو والا بزرگ رکھ دیا ہے عوام نے۔ تو دوستو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طرح نوازتا ہے۔ دعا فرمو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت والا مرد بنائے، حیا والا مرد بنائے، اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔